نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ہم سب کے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہم سب کے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس طریقے سے آپ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کا مقام بعض سے اونچا فرمایا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان رسولوں کی جماعت میں سے بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کا اور بعض نبیوں کا مقام بعض سے اونچا بنایا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور یہ بات طے ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلے نبیوں کی نبوت، پہلے رسولوں کی رسالت، پیغمبروں کی پیغمبری اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور آپ کو خاتم الانبیاء نہ مان لیا. آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سب سے بعد میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء اور نبیوں کا سردار سب سے پہلے بنایا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام سے تمام انبیاء کی امامت کروا کر کے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرا کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں. اور خاتم الانبیاء ہونا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے. اور یہ ضابطہ ہے کہ جس مقام کا اور جو رتبہ نبی کا ہوتا ہے وہی رتبہ اس کی امت اور اس کی قوم کا بھی ہوا کرتا ہے. جو نبی اور جو رسول جلیل القدر ہیں، ان کا اونچا مقام ہے، وہی مرتبہ ان کی امت کا اور ان کی قوم کا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسی حساب سے ان کی قوم کا بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام ہے. اسی طریقے سے جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، ان کا ایک مقام ہے، اسی اعتبار سے ان کی امت کا بھی مقام ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام بھی آپ علیہ السلام کے اعتبار سے ہے. آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت امام الامم ہے، تمام امتوں کی امام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے الگ الگ لوگوں کا
اور الگ الگ طبقے کا الگ ایک مقام بیان فرمایا ہے. صحابہ اکرام کا ایک الگ مقام ہے، تابعین کا الگ مقام ہے، علماء کا الگ مقام ہے، اور امت کے افراد کا الگ الگ مقام ہے. لیکن مجموعی اعتبار سے تمام امت کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں، فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی بھلائی کا حکم کرتے ہو، بھلی بات لوگوں کو بتاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، بلکہ ایک اہم وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں جو اتنا اونچا مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، بھلی بات بتاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا مطلب؟ یعنی خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، اور جو اپنے جاننے والے ہیں، اپنی بستی والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بھی بھلائی کا حکم کرتے ہیں، ان کو بھی ترغیب دلاتے ہیں. وتنہون عن المنکر، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو اپنے متعلقین ہیں بلکہ پوری امت کی فکر کرتے ہیں، سب کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ان کو گناہوں سے بچنے کی اور تلقین کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، قریبی ہیں. پھر فرمایا یأمرون بالمعروف، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عائد کی ہے اور اس امت کے ہر فرد کی ہے کہ وہ جو بھلی بات خود جانتا ہے اس پر خود بھی عمل کرے اور اس کا اپنے ساتھی کو، اپنے جاننے والے کو اس کا حکم کرے، اور جس گناہ کو خود جانتا ہے اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو اس سے بچنے کی تلقین کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے اعمال کی فکر کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، میں رمضان آتا ہے رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور حج وغیرہ بھی کرتا ہوں. جو اعمال صالحہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، میں تمام اعمال کرتا ہوں اور گناہوں سے بھی بچتا ہوں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں. لہٰذا مجھے اپنے اعمال کی فکر ہے. میں نے امر بالمعروف اپنے خود بھی اعمال کر رہا ہوں، اچھے اعمال کر رہا ہوں اور گناہوں سے خود بھی بچ رہا ہوں. مجھے دوسرے سے کیا لینا دینا؟ اگر دوسرا کوئی فرد یا کوئی انسان، ہمارا کوئی قریبی یا ہمارا پڑوسی کوئی گناہ کر رہا ہے یا برائی کے کام میں ملوث ہے یا اچھائی کے کام میں نہیں جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اسی طریقے سے روزے پر عمل نہیں کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جو بھی بھلائی کے کام ہے، اور وہ یہ سوچے کہ میں دوسرے کو کیوں کی ترغیب دوں، تو وہ امت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج یہی صورتحال ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے اعمال کی فکر ہے، خود تو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اور ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں جو اپنے اہل و عیال ہیں، اپنی اولاد ہے، اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، اپنی بستی والے ہیں، پڑوس والے ہیں اور امت کے افراد ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، کہ تم اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر رہو گے، واضح طریقے پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک تمہارے درمیان 2 سکرات، 2 نشے ظاہر نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سکرت الجہل و سکرت حب العیش، ایک تو جہالت کا نشہ اور ایک دنیاوی زندگی کی محبت کا نشہ. اور پھر فرمایا آگے کہ جب تم واضح طریقے پر رہو گے تو تم تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، نہی عن المنکر کرتے رہو گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے. اور پھر فرمایا فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، جب دنیاوی زندگی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی،
لا تأمرون بالمعروف، تو تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، لوگوں کو بھلی بات نہیں بتاؤ گے، ولا تنہون عن المنکر، اور نہ ہی بری باتوں سے روکے گے، ولا تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جہاد بھی نہیں کرو گے۔ اب یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے آئینہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ تم ہدایت پر رہو گے جب تک تم امر بالمعروف کر رہے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہے ہو اور برائی سے روک رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کر رہے ہو۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کر رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر اور ہدایت والے راستے پر اور روشن طریقے پر اور صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ اگر تم یہ کام چھوڑو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّن قَبْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے عذاب بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اور اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے، تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، جس خیر امت بنایا ہے اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری دی ہے۔ جب تم یہ ذمہ داری چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجیں گے۔ ثم لتدعنہ، تم دعائیں مانگو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل فی قوم یعمل بالمعاصی، کہ کسی قوم کے اندر کوئی شخص ہے جو معاصی کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یقدرون علی ان یغیروا، اور اس قوم کے لوگ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس کو اس گناہ سے روک دے، اس غلط کام سے روک دے، لیکن اس کے باوجود وہ اس غلط کام سے اس کو نہیں روکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا اخذهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے آنے سے پہلے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے اور اس کی ساتھ ذمہ داری دی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، اچھی بات لوگوں کو بتاتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عہدہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے خیر امت والا، اس مقام پر برقرار رہیں گے، اور یہ ذمہ داری جب ہم سے چھٹے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام بھی ہم سے چھین لیں گے۔ اور یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، یا کسی ایک خاص شخص کی نہیں ہے، کسی ایک گروہ کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، بلکہ امت کے ہر فرد کے بارے میں کہا گیا۔ امت کا ہر فرد جس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو، کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اسے کہے کہ رک جاؤ، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو زبان سے اس کو روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس لیے ہماری پوری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جس برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اس برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم کریں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کریں، اپنے امت کے، ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں اور ہمارے گھر والے نماز نہ پڑھتے رہیں، ان کو بھی نمازوں کی تلقین کریں، اچھا اعمال کی تلقین کریں، اور برے کام کر رہے ہیں تو خود بھی جس طریقے سے گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور امت کا کوئی فرد اگر گناہ کے اندر ملوث ہے اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھ دی ہوں وہ سنتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ 1 بجے جو ہے خطبہ شروع ہوگا۔